گناہ گاروں کا انجام۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگ آہستہ آہستہ گمراہ ہونے لگے اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے ان کو شرک و بت پرستی اور جہالت سے نکالنے اور حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ایک نبی کو مبعوث کیا جس کا نام ارمیا تھا۔ حضرت ارمیا علیہ السلام یروشلم کے لوگوں کے پاس پہنچے اور انہیں وحدانیت اور خدا کے دین کی دعوت دینا شروع کی۔ انہیں اللہ تعالی کی نعمتیں یاد دلائیں اور احکام خدا کے بارے میں بتایا، نیز انہیں برائیوں اور بت پرستی کی خرابیوں سے بھی آگاہ کیا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ لیکن یروشلم کے لوگوں نے اور خاص طور پر وہاں کے مالداروں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ وہ توریت کے احکام سے دور ہو گئے تھے اور بابل اور آشور جیسے بت پرستوں کے مرکز سے متاثر ہو گئے تھے اور بت پرستی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان دنوں شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں اور عظیم بت کدے بنے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کی مخصوص رسموں اور رواجوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ امیروں جیسا لباس پہنتے اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں سونے کے بت سجاتے تھے، جس کی وجہ سے یروشلم کے لوگ ان کی شان و شوکت کے دیوانے ہو گئے تھے۔ حضرت ارمیا نے ان لوگوں کو بت پرستی اور بیکار رسموں سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دن آپ یروشلم کے مرکزی علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ آپ نے موقع غنیمت جانا اور جو تحریر ہاتھ میں تھی اسے پڑھنے لگے اور فرمایا، اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو اور حضرت موسیٰ کے دین پر عمل کرو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ پھر آپ نے ان کو خطرے کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو بابل کی فوج کے ہاتھوں مارے جاؤ گے یا قید کر لیے جاؤ گے۔ یروشلم ویران ہو جائے گا اور جو توریت تمہارے گھروں میں موجود ہے اسے آگ لگا دی جائے گی۔ یروشلم کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی حضرت ارمیا علیہ السلام کو ایک تنگ و تاریک قید خانے میں ڈلوا دیا۔ کئی سال تک حضرت ارمیا قید خانے میں رہے۔ اس دوران یروشلم کے لوگ برائیوں میں ڈوبتے رہے، یہاں تک کہ پورا یروشلم ظلم و ستم کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس زمانے میں بابل پر بخت النصر کی حکومت تھی، جو بہت ظالم انسان تھا۔ جب اس نے یروشلم کے مال و دولت کے بارے میں سنا تو اس نے قسم کھائی کہ وہاں پر قبضہ کر لے گا اور یروشلم کو ویران کر دے گا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا اور یروشلم کے لوگ جو کہ بت پرستی میں مشغول تھے، اچانک انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی فوج گرد و غبار اڑاتی ہوئی نزدیک آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ وحشت زدہ ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بخت النصر کے سپاہی شہر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے لوگوں پر حملہ شروع کر دیا اور ہر چیز کو تہس نہس
کرنے لگے۔ یروشلم کے بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے، کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ حضرت ارمیا اور ان کے ساتھی قید سے آزاد ہو گئے اور افسوس کرتے ہوئے دوسرے شہروں میں چلے گئے۔